لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے بھول جائیں، جب یاد آئے پڑھ لو۔ ویسے ایک بات میں عرض کروں، ناراض نہ ہونا، بعض لوگ کہتے ہیں مکی صاحب بڑی سخت باتیں کہتے ہیں، تلخ باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کہتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے۔ تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ کبھی سخت باتیں کرنی ہوتی ہیں، کبھی نرم کرنی۔ اب دیکھیں، اس سے بڑی بات ہے کہ حضور کے دشمن کا جب آیا وقت تو اللہ نے کیسی سخت بات کی ہے، مناع للخیر معتد اثیم، یہ خیر کو روکنے والا ہے، حد سے گزرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا اتل، یہ سرکش بھی ہے، بعد ذالک ذلیل، یہ حرام زادہ بھی ہے۔ اللہ نے حضور کے دشمن کو کتنا، تو آپ کیا کہیں گے جناب کہ اللہ نے بڑی سخت بات کی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ بڑی سخت بات؟ کبھی نرمی اثر نہیں کرتی تو وہاں سختی کرنی پڑتی۔ دیکھو نا، کبھی بچہ پیار سے نہ پڑھے تو 2-3 تھپڑ لگانے ہی پڑتے۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور 3 دفعہ بات فرماتے تھے، کیوں کہ ذہین آدمی پہلی دفعہ سمجھ جاتا تھا اور متوسط دماغ کا آدمی دوسری دفعہ سمجھ جاتا تھا، اور جو بالکل غبی اور کند ہوتا تھا وہ تیسری دفعہ جہاں سمجھتا تھا۔ تو ایسا نہ کیا کرے، بعض اوقات آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ بار بار ایک بار سمجھاؤ اور اگلا اپنی ضد پہ رہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس لیے کبھی سخت لفظ بھی آدمی کہہ دیتا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ تمہیں ناشتہ تو کبھی نہیں بھولا، اور رات کو سونے سے پہلے کھانا بھی نہیں بھولا، ایک دودھ کا گلاس بھی نہیں بھولا کہ نیند صاحب کو اچھی طرح آئے، لیکن طواف کے 2 رکعت بھول گئے۔ اس کو کیا کرنے آئے تھے تم؟ مذاق کرنے آئے تھے؟ طواف کیا، 2 رکعت بھول گئے، کل کی باتیں مان سے کہو۔ ایسے آدمی کا بتاؤ کیا علاج ہے؟ پھر مکی صاحب کا بلڈ پریشر زیادہ ہے یا اس کا بھی جو حد ہے؟ کہتے ہیں جی مکے کا رہائش رکھتا ہوں، اگر میں مدینہ جاؤں تو واپسی پہ عمرہ لازمی، مدینہ منورہ میقات، لیکن بہتر یہی ہے مکے میں رہنے والوں کے لیے کہ وہ ان دنوں میں عمرہ نہ کریں، حج افراد کریں، اور حج کے بعد پھر جتنا دل کرے عمرے کریں، کیونکہ اگر عمرہ تم کرو گے اور مدینے باغ سے کرو گے پھر تمہارا تمتع ہو جائے گا، ایک بکری دینی ہوگی۔ کہتے نہیں میں خود سرمایہ دار آدمی ہوں، حرم میں جو سبیل چلتی ہے وہ میں کھا سکتا ہوں۔ دیکھو جی، اصل بات یہ ہے کہ یا تو آپ جو چلانے والے ہیں ان سے پوچھیں بھی یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے یا کیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے زکوٰۃ صدقہ نہیں ہوتا، یہ مکے والوں کی طرف سے ہدیہ ہوتا ہے۔ بڑے لوگ جو ہیں وہ انتظام کرتے ہیں، اور تاکہ حجاج کو، رمضان والوں کو، اب جیسے آپ مینا عرفات جائیں گے تو سارے کو زکوٰۃ تھوڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی کھجور چلا رہا ہے، کوئی سیب چلا رہا ہے، کوئی فروٹ پھینک رہا ہے، کوئی جوس پھینک رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ زکوٰۃ صدقات نہیں ہوگا، تم لے سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ کسی ایسی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں الٹا لیٹا ہوا تھا تو حضور نے مجھے پاؤں سے ہلا کے فرمایا کہ یہ اس طرح لیٹنا جو ہے یہ جہنمیوں کا انداز ہے۔ میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی، اللہ عالم، تم نے کہیں پڑھی ہے تو کم سے کم وہ حدیث تو لکھو نا کس کتاب میں ہے۔ ایسے تو نہیں نا بس کہہ دیا کہ ہاں جی کوئی ایسی حدیث کا کیا مطلب؟ ہاں ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ داہنی طرح ہاتھ پہ داہنی کروٹ پہ لیٹنا جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین،
حضور پاک بھی جب لیٹتے نا تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور دائیں ہاتھ پہ لیٹتے تھے، اور بائیں ہاتھ پہ لیٹنا جو ہے یہ سنت الغافلین ہے، یہ غافل لوگوں کا طریقہ ہے، اور سیدھا لیٹنا جو ہے یہ متفکرین کی علامت ہے کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور الٹا لیٹنا جو ہے یہ فاسقوں کی علامت ہے، جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں وہ الٹا لیٹتے ہیں۔ یہ تو ہے لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، شرعی حیثیت کا کیا معنی؟ جب حضور کا حکم ہے بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے، یا تو حضور فرما دیتے کہ بی بی عائشہ تیرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ خود بھی دعا کریں اور محفل سے بھی دعا، ہم تو روز کرتے ہیں، ہم مطلب پتہ نہیں کیا ہے، یہ نہیں ریکور دعا کریں۔ میں پتہ نہیں کا مریض ہوں، سر ننگا رکھنے سے سر میں درد زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے ہوا دھوپ بچانا پڑتا ہے، علاج نہیں ہے۔ میں نے بولا کہ سر پہ کپڑا مجبور ہیں آپ تو کوئی حل نہیں، اگر آپ مجبور ہیں اور علاج بھی کوئی نہیں ہے اس بیماری کا، اور عمرے میں آپ نے احتیاط اسی میں ہے کہ 15-20 ریال خیرات کر دو۔ کوئی عمرے کے طواف کی نیت کرنا بھول جائے، اب اس سے پوچھو کہ جب تم طواف کرنے گئے ہو تو نیت کیا ہوتی ہے؟ نہیں، تمہاری نیت نہیں تھی، ادھر کیا کرنے گئے تھے تم؟ اور نیت یہی تو ہے کہ تم نے جا کے طواف کیا، باقی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ میں طائف کا رہائش حج کرنا چاہتا ہوں، احرام باندھ کے میں نہیں آ سکتا، تو آپ آ جائیں، حج کریں، حج کے بعد عمرہ بھی کریں گے، دم بھی دیں گے۔ میں اپنے بعض عالم حضرات، دیکھیں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یا کوئی بھی ہے، سچی بات یہ ہے کہ ان کے عقائد کا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں بحث کریں؟ بلا وجہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو علماء نے کہا ہے سچ کا ہوگا، انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہوں گی، میں نے تو اس کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اگر 4-5 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، مکہ میں رہتا ہوں، حج بھی کروں گا، یہ میرا پہلا حج ہے۔ ہمارے بہنوئی کا نہیں، آپ اپنا حج کریں، بہنوئی کا بعد میں کرنا، پہلے اپنا حج تو کرو نا، اپنا تو تم نے کیا نہیں ہے۔